الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا أمة بعد أمته سید الخلائق والبشر محمد رسول اللہ والذین معه صدیقا فاروقا غنیا علیا حسنا حسینا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وعطرتہ واصہارہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال الا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت أو حرقت أو صلبت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مرکز اہل سنہ والجماع خانقاہ حنفیہ سرگودہ پاکستان استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کے زیر نگرانی منعقد ہونے والا یہ 14واں سالانہ 2 روزہ خانقاہی اجتماع جس کی دوسری نشست میں میں اور آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ اپنے خانقاہی اجتماعات اور دورات کے حوالے سے ایک جملہ بارہا ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے اجتماعات میں آنے کی بنیادی اغراض 3 ہیں۔ نمبر 1 تصحیح عقائد، نمبر 2 تصحیح اعمال اور نمبر 3 تصحیح اخلاق۔ اپنے عقائد کو درست کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا، اور بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنہ والجماع خانقاہ حنفیہ میں ان تینوں پر زور دیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں پہلا شعبہ تصحیح عقائد میں سے جو بنیادی عقیدہ توحید ہے، اس پر چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عقائد بیان فرمائے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت اور نمبر 3 عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 وجود باری تعالی، نمبر 2 توحید باری تعالی اور نمبر 3 معیت باری تعالی۔ وجود باری تعالی کا معنی اللہ ہے اور توحید باری تعالی کا معنی اللہ ہی ہے یا اللہ یکتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور معیت باری تعالی کا معنی اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد و نظریات میں یہ تینوں عقائد ہیں۔ ہم وجود باری تعالی کو بھی مانتے ہیں، ہم توحید باری تعالی کو بھی مانتے ہیں، ہم معیت باری تعالی کو بھی مانتے ہیں، اور ان تینوں پر قرآن و سنت اسلاف سے دلائل موجود ہیں۔ اگر بات وجود باری تعالی پر دلائل کی جائے، وجود باری تعالی پر دلائل قرآن سے بھی موجود ہیں، وجود باری تعالی پر دلائل نبوت کے فرمان سے بھی موجود ہیں، وجود باری تعالی پر دلائل عقل کی روشنی میں بھی موجود ہیں۔ لیکن چونکہ جو لوگ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، ان کے سامنے قرآن سے دلائل پیش کیے جائیں، ان کے سامنے نبی کے فرمان سے دلائل پیش کیے جائیں،
شاید ان کے لیے مفید نہ ہو، شاید وہ اس سے نفع نہ اٹھا سکیں، کیوں وہ تو وجود خدا کو ہی نہیں مان رہے۔ جب انہوں نے وجود خدا کا انکار کر دیا، اب ان کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل سے شاید اتنا نفع نہیں ہوگا، تو وجود خدا پر دلائل عقل سے بھی موجود ہیں۔ عقلی دلائل میں سے ایک دلیل جسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 606 ہجری میں ہے، اپنی تفسیر کبیر کی پہلی جلد سورۃ البقرہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہی واقعہ اور یہی دلیل امام ابن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 774 ہجری میں ہے، وہ اپنی تفسیر القرآن العظیم جو معروف ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، اس میں نقل فرماتے ہیں۔ امام رازی اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کانا ابو حنیفہ سیفاً علی الدہریہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، علم عمل میں بہت آگے تھے، اسی طرح علم الکلام کے بھی امام تھے، مختلف فرقہ ضالہ سے، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور مباحثے فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائد فی المسجد، مسجد میں تشریف فرما ہیں، کچھ لوگ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، دہریہ لوگ، وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر گفتگو کرنا چاہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے، ٹھہر جائیے، مجھے مہلت دیجئے، میں اس وقت کسی خاص کام میں مصروف ہوں، خاص غور و فکر میں مصروف ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، ابو حنیفہ بتائیے تو صحیح، آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ سے سوال کریں گے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں ایک بات کو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی یہاں سے چلا، اس نے دریا کے ساحل، سمندر دریا کے کنارے پر ساحل پر پہنچا، اور وہاں اس نے دریا کو عبور کرنا ہے، لیکن دیکھتا یہ ہے وہاں کشتی بھی موجود نہیں ہے، کشتی چلانے والا ملاح بھی موجود نہیں، یہ دریا اور سمندر کو کیسے پار کرے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچتا اور دیکھتا کیا ہے، اچانک خود بخود درخت کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود کشتی بن جاتی ہے، پھر یہ کشتی بغیر ملاح کے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب یہ بات بیان کی تو وہ لوگ کہنے لگے، ابو حنیفہ آپ کتنے عجیب آدمی ہیں، مسلمان آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کو اپنا امام اور مقتدا اور پیشوا سمجھتے ہیں، اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھلا بغیر بنانے والے کے کشتی بن کیسے سکتی ہے، بغیر چلانے والے کے کشتی چل کیسے سکتی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر بغیر بنانے والے کے کشتی بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے کشتی چل نہیں سکتی، تو سوال یہ ہے یہ ساری کائنات بغیر بنانے والے کے بنی کیسی ہے، ساری کائنات بغیر چلانے والے کے چلی کیسے ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ دلیل بیان کی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْ، وہ آنے والے لوگ انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ وجود خدا پر دلیل، وجود خدا پر دلیل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مد دلیل علی وجود ثانی، اے امام شافعی آپ خدا کو مانتے ہو، آپ وجود ثانی کو مانتے ہو، تو وجود خدا پر وجود ثانی پہ دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے الدلیل علی وجود ثانی ورقۃ التوت، ثانی پہ وجود پر دلیل اس درخت کا پتہ ہے، درخت کے پتے کو دیکھیے، ایک ہی پتہ ہے، یہ پتہ ہرن بھی کھاتی ہے، یہی پتہ گائے اور بھینس اور اونٹنی بھی کھاتی ہے، یہی پتہ شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی اسی درخت کے پتے کو کھائے اور وہ شہد دیتی ہے، اسی درخت کے پتے کو بکری اور گائے کھائے وہ اس سے دودھ دیتی ہے، درخت کے اسی پتے کو شہد کی مکھی کھائے وہ شہد دیتی ہے، اسی درخت کے پتے کو ہرن کھائے وہ مسک دیتی ہے۔ تو ایک ہی درخت کا پتا ہے، مختلف چیزیں کھانے سے مختلف چیزوں کا باہر آنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کوئی ایسی ذات تو ہے جو ذات اس بات کے کرنے پر قادر ہے، یہ تغیر اور تبدل پر قادر ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل بیان کی فَأَسْلَمَ 17 رَجُلًا، وہاں پر موجود 17 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ہمارا دوسرا نظریہ وجود باری تعالیٰ کے بعد توحید باری تعالیٰ، ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں۔ توحید کا معنی اللہ ہی ہے،
توحید کا معنی اللہ یکتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر قرآن و سنت سے کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے ہر نبی نے جب امت کو پیغام دیا، امت کو دعوت دی، تو امت کو جو بنیادی دعوت دی ہے وہ دعوت توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے جب بھی کسی قوم میں، جب بھی کسی جماعت میں نبی کو بنا کر بھیجا ہے، اس آنے والے نبی کی دعوت کی بنیاد یہ تھی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ مفتی اعظم بغداد علامہ آلوسی آفندی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، یہ طاغوت ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو تقاریر نقل کی ہیں، ہر آنے والے نبی کی جو بنیادی دعوت تھی وہ یہی تھی۔ سورۃ الشعراء، سورۃ الاعراف اور دیگر کئی صورتوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خطابات کو، تقاریر کو نقل کیا۔ ہر آنے والا نبی اپنی قوم کو یہ کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اس اللہ کی پوجا کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، جس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ چنانچہ حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کو کلمہ ملا، ہر نبی کو کلمے کے اندر دو جز ملے۔ پہلے جز کو توحید کہتے ہیں، دوسرے جز کو رسالت کہتے ہیں۔ جز ثانی تو بدلا ہے، جز اول نہیں بدلا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آنے والے ہر نبی کا کلمے کا جز ثانی تو بدلا ہے، جز اول ایک رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے توحید کا پیغام تمام شرائع میں ایک تھا، اور توحید کی اتنی اہمیت تھی اللہ نے ہر نبی کو توحید بیان کرنے کا حکم دیا، ہر نبی نے توحید بیان کی۔ چنانچہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات میں غور کیا جائے، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 807 ہجری میں ہے، وہ اپنی کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں ایک صحابی رسول جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اللہ کے عالم الغیب ہونے کا، اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا، اللہ کے مختار کل ہونے کا تصور اور نظریہ اپنی ایک دعا میں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جو ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ولا تخالطہ الظنون، وہم و گمان کرنے والے، اس کے بارے میں سوچنے والے سوچتے رہیں، اس سوچ کی کیفیت جہاں تک بھی پہنچے اللہ کی ذات کے بارے میں پوری حقیقت سوچی نہیں جا سکتی۔ ولا یصف الواصفون، اللہ وہ ہے، سارے لوگ اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں، تعریف اس کی بیان نہیں کر سکتے، اللہ وہ ذات ہے۔ ولا یخشی الدوائر ولا تغیرہ الحوادث، جس کو حوادثات زمانہ کا خوف نہیں، جس کو سردی اور گرمی کا خطرہ نہیں۔ یعلم مساقیر الجبال، اللہ وہ ہے جو پہاڑوں کے اوزان کو جانتا ہے۔ ومکائل البحار، اللہ وہ ہے جو سمندروں کے اندر موجود پانیوں کی مقدار اور تعداد کو جانتا ہے۔ وعدد قطر الامطار، اللہ وہ ہے جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے۔ وعدد ورق الاشجار، اللہ وہ ہے جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل، رات جن چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، تاریک کر لیتی ہے، وہ ذات ان کو بھی جانتا ہے۔ وعدد ما اشرق علیہ النہار، دن جن چیزوں کا اجالا کر لیتا ہے وہ ذات اس کو بھی جانتی ہے۔ ولا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان کی کثافت، آسمان کی تہہ اور بلندی دوسری آسمان سے اس کی نگاہ کو نہیں چھپا سکتی۔ ولا تواری منہ ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین سے اللہ کے علم کو نہیں چھپا سکتی۔ اللہ رب العزت کی توحید کو مختلف حضرات نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے سامنے جھکا جائے، اللہ سے ہی مانگا جائے، اولاد اللہ سے مانگی جائے، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے پیش کی جائیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات
جو قرآن بتاتا ہے وہ یہی ہیں۔ انبیاء پر مشکل پڑی ہے، انہوں نے اللہ کو پکارا ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، زمین پہ آئے، پکارا، اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے جب پکارا ہے، اللہ کو پکارا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی، اللہ سے مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا نے اولاد مانگی، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر دیکھتے ہیں حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں۔ حضرت زکریا پوچھتے ہیں، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں، قالت هو من عند اللہ، اے زکریا یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کرامت کا انکار نہیں کیا، حضرت مریم کے خدا سے مانگا۔ میرے شیخ، میرے مربی، متکلم اسلام اس آیت کی شرح یوں فرمایا کرتے ہیں، اپنی کتاب دروس القرآن کی پہلی جلد میں اس کی شرح یوں لکھی ہے۔ استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، حضرت زکریا کا مریم علیہ السلام کے پاس آنا اور آ کر پوچھنا، حضرت مریم کا بتانا کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے۔ حضرت زکریا نے مریم کی کرامت کا انکار نہیں کیا اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر حضرت مریم سے نہیں مانگا بلکہ مریم کے خدا سے مانگا۔ معلوم یہ ہوا نبی کا معجزہ دیکھ کر نبی سے مانگنا، نبی ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے مانگنا، یہ طرز عیسائیت کا ہے۔ اور نبی کا معجزہ دیکھ کر نبی سے نہیں، نبی کے خدا سے مانگنا، ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے نہیں، ولی کے خدا سے مانگنا، یہ طرز انبیاء اور یہی طرز اہل سنت والجماعت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا، اولاد مانگی، اللہ سے مانگی، اس سے معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھا جائے، اللہ کو حاجت روا سمجھا جائے، اللہ کے سامنے جھکا جائے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا نہ جائے۔ آج جو یہ تصور جو بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، گھن ککڑ دے پتر، گھن گڑ دی روڑی دے پتراں دی جوڑی، معین الدین چشتی پار لگا دے چشتی، یہ تعلیمات انبیاء کی نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات موجود ہیں، ان سے پہلے انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ کوئی نبی اولاد مانگنے کے لیے کسی نبی کی قبر پہ نہیں گیا، کوئی نبی اولاد مانگنے کے لیے کسی نبی کے سامنے نہیں جھکا۔ جب بھی انہوں نے مانگی ہے اللہ سے مانگی ہے تو توحید باری تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو مسجود، اللہ ہی کو معبود سمجھا جائے، اللہ ہی سے اولاد مانگی جائے، اللہ ہی کو ہر جگہ حاضر اور ناظر، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھا جائے۔ اور یہ جو طرز چلا ہے، شاید مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے اسی بات کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے جو بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبیوں کا رتبہ اماموں تک جا پہنچائیں، نبیوں کا رتبہ خدا تک جا پہنچائیں، اماموں کو نبی جا بنائیں، مگر توحید نہ بگڑے کچھ اس سے، نہ اسلام جائے نہ ایمان میں خلل آئے۔ تو تیسری چیز، ہمارا تیسرا عقیدہ معیت باری تعالی، ہم اللہ رب العزت کی ذات وجود کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی معیت کو، معیت کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اصل ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ ہے، اللہ بلا جسم، بلا جہت، بلا مکان ہے، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے اس کو اس انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اس پہ دلیل قرآن بھی ہے، اس پہ دلیل نبی کا فرمان بھی ہے، اس پہ دلیل اسلاف کی تصریحات بھی ہیں۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، جہاں بھی منہ کرو وہاں اللہ ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی اللہ ہر جگہ موجود۔ سورۃ البقرہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے مجھے پکاریں میں قریب ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ دلیل اللہ ہر جگہ موجود۔ اسی طرح وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورۃ قاف 26واں پارہ، میں شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ دلیل اللہ ہر جگہ حاضر ناظر، اللہ ہر جگہ موجود۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، سورۃ المجادلہ 28واں پارہ، دلیل تم تین ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے، تم پانچ ہوتے ہو چھٹا اللہ ہے۔ دلیل اللہ ہر جگہ موجود، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر۔ احادیث میں غور کیے، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دلیل اللہ ہر جگہ موجود۔ اسی طرح اسلاف کی تصریحات کو دیکھیے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ قطب الارشاد حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتب رشیدیہ میں لکھا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری تصنیف بوادر النوادر میں لکھا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ ملفوظات فقیہ الامت میں لکھا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میرے استاد، میرے اور آپ کے شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ نے اپنی ایک نہیں اپنی 4 کتابوں میں کتاب العقائد، اسلامی عقائد، شرح عقیدہ تحاویہ، شرح الفقہ الاکبر میں لکھا اللہ ہر جگہ موجود۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوا اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ تو میں اپنی بات کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی معیت، اللہ کے ہر جگہ ہونے کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ وجود خدا پر بھی دلائل موجود، توحید خدا پر بھی دلائل موجود، معیت خدا پر بھی دلائل موجود۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پر کاربند رکھے اور اس پر ہونے والے شبہات ان کے جوابات اخلاص کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔